کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی اوقات ہے ان کنیزوں اور ان خادماؤں کی اتنی بات کرو. تمہارا جو باہر بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر عیاشی کر رہا ہے، اور وہ جو چھوٹی بڑی سرجری اس غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ، اسے کون تیار ہو کے آ تو گئی اب کیمپین کرے؟ اسے تو بڑا شوق تھا الیکشن کرانے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ رات جو راجن پور سے جام پور سے نتائج سامنے آئے ہیں، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے محسن لغاری صاحب، وہ بڑی بھاری اور واضح اکثریت سے راجن پور کی عوام نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو منتخب کروایا ہے. اور وہاں سے آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ جو سرکاری اسٹیٹ مشینری کا بے دریغ استعمال کیا گیا، جو پولیس کے ذریعے تحریک انصاف کے امیدوار محسن لغاری کے جو سپورٹران تھے ان کے اوپر ظلم کروایا گیا، تشدد کروایا گیا، ایف آئی آرز کروائی گئی، جعلی جھوٹی ایف آئی آروں میں لوگوں کو اٹھایا گیا، کھڑی فصلوں کو تحریک انصاف کے سپورٹران کی جو ہے وہ ان کو آگ تک لگائی گئی، جو ہمارے امیدوار تھے اس کی ٹرانسپورٹ تک کو ڈسٹریبیوٹ ہونے سے روکا. ہر طرح کی خوف کی، دباؤ کی، ہراساں کرنے کی فضا بنانے کے باوجود پی ڈی ایم اور ان کے ساتھ ان کے تمام جو حمایتی ہیں ان کی ساری طاقت کے باوجود یہ بات ثابت ہو گئی جب انتخابات کا نتیجہ آیا کہ 35,000 ووٹوں سے تحریک انصاف کے امیدوار محسن لغاری کامیاب ہوئے، جبکہ راجن پور کے لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں نہیں جانا، انہوں نے نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ بات کل ثابت ہو گئی. جو بات عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جو لال کاٹا ہے یہ بند کمروں میں بیٹھ کے نہیں لگے گا، یہ لال کاٹا کس کے اوپر لگنا ہے اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. اور اس کا فیصلہ کل راجن پور کی عوام نے لال کاٹا جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اوپر لگایا ہے اور پی ڈی ایم کے حمایتیوں کے اوپر لگایا ہے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان کی جو اس وقت سب سے پاپولر جو جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور عمران خان آج غریب کی آواز ہے، مزدور کی آواز ہے، ہاری کی آواز ہے، دہاڑی دار کی آواز ہے، تنخواہ دار طبقے کی آواز ہے. کیونکہ جو مہنگائی کے 70 سالہ ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے، آٹا مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، لوگ اپنا گزارا نہیں کر سکتے اس مہنگائی کے عالم میں. اسی کے خلاف آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جو اپنی جیل بھرو تحریک ہے اس کا آغاز کر رکھا ہے. آج اس کا 6واں روز ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، اس کے ساتھ عمر چیمہ، سینیٹر ولید اقبال، زلفی بخاری، فیاض الحسن چوہان، مراد راس، اعظم سواتی، محمد مدنی، گجرانوالہ سے نظر محمد گوندل صاحب. اس کے علاوہ آج انصر نیازی ہمارے صوبائی منسٹر تھے، انصر حرل سرگودا کے ہمارے صدر، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے، عام پاکستانیوں نے جیلوں میں رضاکارانہ طور کے اوپر جیل بھرو تحریک کے اندر جیل گئے ہیں. ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ پورے پاکستانیوں کی آواز بنے ہوئے ہیں. کسی کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، جیلوں میں ان کو ان کے حقوق فراہم نہیں کیے جا رہے. لیکن آپ لوگوں نے جو کرنا ہے آپ لوگ کر لیں، لیکن آپ لوگ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کے سارے ہتھ کنڈے، تشدد، ایف آئی آریں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، سب فارغ ہو گئے. لیکن عمران خان کی جو لوگوں کے دلوں میں محبت ہے وہ کم نہیں ہو رہی. میں پرسوں بروز 1 مارچ کو فیصل آباد سے خود گرفتاری دوں گا. ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، خوف کے بت توڑ دیے. آج شرم آنی چاہیے. 80 سالہ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب جو میرے ساتھ ایک ٹی وی شو میں موجود تھے، ان کو رات کے اندھیرے میں جا کے گرفتار کر لیا. جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی، آپ نے ان کو پکڑ لیا.
یعنی کہ اس ملک کے اندر اب تنقید کرنا بغاوت ہے، سچ بولنا بغاوت ہے، یہ لوگوں کا جرم بن گیا ہے. یہ پاکستان کو کہاں پر آپ لے آئے ہیں؟ ملک کے حالات کو آپ کہاں پر لے آئے ہیں؟ ملک میں عدم استحکام میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو ملک تباہی کے دہانے پہ جائے گا. اور وہ لوگ جن لوگوں نے ساری زندگی اداروں پر حملہ کیا ہے، نواز، شہباز، زرداری، فضل الرحمان، اداروں کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آئین میں لکھا ہے 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں. 90 روز میں انتخابات کے اوپر، آئین کے اوپر خود بخود عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن آئین پر عمل درآمد کروانے کے لیے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ ایگزیکٹو شہباز شریف وزیر اعظم کا دفتر. الیکشن کمیشن جو خود آئینی ادارہ ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. گورنر جس کا آئینی آفس ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. تو اس کے اوپر پھر آئین کے دفاع میں لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھیں گے. آپ یہ کوئی پاناما کیس کی سماعت نہیں چل رہی، یہ کسی کے ذات کے متعلق کیس نہیں سنا جا رہا، یہ پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی کا کیس سنا جا رہا ہے. جو جمہوریت کی بنیاد ہے 90 روز میں انتخابات، یہ آئینی شکوں سے متعلق از خود نوٹس ہے. اس میں اس کیس کو ججز کے متعلق جنہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے انہوں نے اپنے منہ کے اوپر کالک ملی ہے. ان سیاسی جماعتوں نے یہ جمہوریت کے اوپر حملہ ان لوگوں نے کیا ہے. اور ہم آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، رول آف لا کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے اس جدوجہد کو ہم آگے بڑھائے رکھیں گے. یہ چنو منو جو آگے چوں چوں کرتے ہیں پریس کانفرنسوں کے اوپر، یہ بتائیں انہوں نے مہنگائی کم کرنی تھی، مہنگائی کم کرنے کی بجائے بڑھا دی، مزدور کا روزگار چھین لیا، غریب خودکشیوں پر، فاقوں کے اوپر آ گیا. لہذا اس ملک کو استحکام کی طرف لے کے جانا ہے تو واحد راستہ انتخابات ہیں. اس کے علاوہ اس ملک میں استحکام کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا جس نہج پہ یہ ملک کو لے آئے ہیں. جی مسرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جام پور کی غیور عوام نے رات ان کے منہ کے اوپر تماچا مارا ہے. یہ جس طرح سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے تھے، قوم نے الٹا ان بزدلوں کو ڈرا کے رکھ دیا ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ قوم متحد بھی ہے، کسی قسم کے خوف میں آنے والے نہیں. آج ریٹائرڈ جنرل شعیب امجد کی جب میں نے فوٹیج دیکھی تو یقین مانے ہم تو خود گرفتاریاں دے رہے ہیں، تو جب ان کو اریسٹ کر کے لے جایا جا رہا تھا تو آج ایک بار پھر ان نا عقلوں، نا اہلوں، نالائقوں کے ٹولے نے پوری قوم کا سر شرمندہ کر دیا ہے. آج تو یہاں پہ یوم سرپرائز منانے کا بھی انہوں نے ہمارا، اس میں بھی انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہمارا پوری قوم کو انہوں نے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے. آج ایک طرف سوشل میڈیا کے اوپر ابھینندن اور اس کے ساتھ ہمارے محب وطن ریٹائرڈ جنرل. قوم آج ہر محب وطن پاکستانی کے ساتھ کھڑی ہے، چاہے کسی کے پاس عہدہ ہے یا نہیں ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ خدا کے واسطے کوئی کنسلٹنٹ اور ہائر کر لے، کسی سے مشورہ کر لیں، نہیں تو خود خبریں سنیں. جو فیصلہ ساز ہیں وہ خود سنیں. آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں. آپ کے اور قوم کے درمیان یہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے اور اس خلیج کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو مزید بڑھاوا مت دیں. ایک ہی شیلڈ کھڑی ہوئی ہے خونی انقلاب کے بیچ میں، اس کا نام ہے عمران خان. عمران خان نے قوم کو ایک امید دی ہوئی ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے، بیلٹ پیپر کے تھرو پرامن انقلاب لے کے آئیں گے، ملک کی تقدیر پرامن طریقے سے بدلیں گے. اور آج پوری قوم کی امیدیں خان صاحب کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی طرف ہیں، کیونکہ قوم کو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کے مطابق ملک کو چلانے کے لیے ضرور راہ ہموار کرے گی. اس دفعہ نظریہ ضرورت پہ کسی نے نہیں ماننا. اگر کسی کو بھول ہو، ماورائے آئین کوئی بھی قدم اٹھایا گیا قوم اس کے اوپر لاوے کی طرح ریئیکٹ کرے گی. اس چیز کو سمجھیں. آپ نے جام پور کے اندر لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی، لوگوں نے، کسی نے اپنے گھر کے اوپر جھنڈا پی ٹی آئی کا نہیں لگایا، ووٹ آپ کی سواری پہ بیٹھ کے ہمیں دیا. لہذا قوم دیوار کے اوپر اپنے فیصلوں کو لکھ رہی ہے. اگر اس ملک میں انتشار نہیں ہے تو وہ خان صاحب کی وجہ سے نہیں ہے. اس شیلڈ کو خدارا رہنے دو قائم. لوگوں کی امیدیں ختم مت کرو. پھر
सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक मुंशी खानदान है और ये कैसे, मैं कहती हूँ कि इनकी भी लक है कि नस्ल दर नस्ल इनको मुंशी दस्तयाब है। आज वो मैं एक तारड़ फैमिली का नालायक मुंशी, उसको मैं सुन रही थी, मतलब एक तरफ हिना भट्ट और इसके बीच में सख्त मुकाबला है कि मरियम की लिखी हुई स्पीच किसने ज्यादा फर फर टर टर करके करनी है। मुझे ये बताएं, तुम्हारी औकात है कि तुम अपना आबाई पेशा भी बता सको? तुम खान साहब के ऊपर सवाल करते हो, वो भी तुम्हारी औकात क्या है करप्शन की बात करने की? तुम्हारे आबाओ अजदाद याद है ना किस तरह से ब्रीफकेस लेके लोगों में पैसे बांटते थे, थोड़े से खुद भी रख लेते थे, बचा कुचा। आपका भी अभी वही मकाम है कि बचा कुचा झूठा खाने का। मैं ये कहना चाहती हूं कि जितनी औकात है इन कनीजों और इन खादमाओं की, उतनी बात करो। तुम्हारा जो बाहर भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर अय्याशी कर रहा है, और वो जो छोटी बड़ी सर्जरी इस गरीब अवाम के टैक्स के पैसे पे, उसे कहो ना तैयार होके आ तो गई, अब कैंपेन करे। उसे तो बड़ा शौक था इलेक्शन कराने का, और आप कहते हो कि जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खान साहब के ऊपर अब करप्शन, ऑडियो वीडियो, झूठा प्रोपेगंडा ऐसे ही है चांद के ऊपर थूकना, और वो थूक मल्टीप्लाई होके तुम लोगों के चेहरों के ऊपर आ रही है, और अवाम आप लोगों से एक बात आप लोग करते हो झूठी, उसका डबल ट्रिपल करके बदला ले लेती है। खान साहब के साथ उनको डिफेंड करने वाले 22 करोड़ 75 लाख अवाम है, और वो एक मकसद समझ के उनके साथ जुटे हुए हैं। हम जो बात करते हैं, जो फरूख बात करेगा, जो मुसरत बात करेगी, हमें किसी ने नहीं पढ़ाई, हमें किसी ने नहीं बताई। हमने अपनी जिंदगियां इस पार्टी को दी हैं, और हमें ये लगता है कि अगर पाकिस्तान को और आने वाली नस्लों को इन नालायक, बिगड़े हुए, करप्ट बच्चों से बचाना है, हमारे बच्चों के ऊपर वो जिसको सैलाब आता है तो पानी आता है, और अब नई पेशे खिदमत है कि ज्यादा अमीर हम बना रहे हैं ताकि वो नौकरियां दें। ये स्टूपिड किस्म के लोग जो हमारे ऊपर गंद का टोकरा तुम लोगों ने मुसल्लत किया है, हमें उसमें निजात की एक ही सूरत नजर आती है, और वो निजात है इमरान खान। और कल पूरी कौम ने तुम फसाइयत का शिकार सारे टोले को शिकस्त दी है, और यौम निजात था तुम लोगों से जामपुर में। इसी को रेप्लिकेट करेगी कौम पूरे मुल्क के अंदर। आम इंतखाबात इस मुल्क की जरूरत है, और अब आखिर में मैं इतना कहूंगी, पहले हम कहते थे मईशत के लिए जरूरत है, आज इस मुल्क में खूनी इनकलाब से बचने के लिए जरूरत है। आज सुबह की जो ब्रेकिंग न्यूज थी तमाम चैनल पे कि एक बाप ने सियालकोट समड़ियाल के अंदर अपने बेटों के साथ खुदकुशी की है, वो नहर में डूब के मर गया है। लिहाजा लोग अभी खुद मर रहे हैं। हम सारे डरे उस वक्त से जब लोग हमें मारने के लिए निकले। हम कौम के साथ हैं जो भी हालात हो, हम कौम के साथ बेवफाई नहीं करेंगे, हम किसी नजरिया जरूरत के पे नहीं बैठेंगे, नहीं मानेंगे, चाहे जो भी नताइज हों। सो अवाम अपना फैसला दीवार पे लिख रही है। बेहतर है कि ये आपको, ये जो छोटे छोटे आप लोगों ने, अब मैं क्या उनको टाइटल दूं, नालायकों और नाहंजारों का जो टोला आपको फीड कर रहा है वो गलत इंफॉर्मेशन है। असल इंफॉर्मेशन जिस दिन आप खबरें खाली सुन लो ना तो आपको समझ आ जाएगी। सोशल मीडिया पे डेली 1 घंटा बैठे, आपकी भी कोई इज्जत बच जाएगी। थैंक यू। ये बता दें कि कल ही सुभाष ने कहा है कि कैबिनेट अपने खर्चे कम करे, लेकिन आज ही मरियम नवाज साहिबाल गई है 20 प्रोटोकॉल की कानून के साथ, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, ये झूठों का टोला है, और ये जो है ना चेरी ब्लॉसम, इसका नाम कंफ्यूज आजम रख दें। इंतहाई कंफ्यूज स्टूपिड आदमी, आप उसको कम कर दो। अगर आपने ऑस्टेरिटी ड्राइव करनी, काम तो कोई कर नहीं रहा तुम्हारे समेत, आपके समेत कोई, आप लोगों ने पाकिस्तान का सवा सत्यानाश करने के अलावा कोई काम किया है तो कैबिनेट छोटी करो। आप 80 रुकनी कैबिनेट के साथ खर्चे कम करें, ये सब वही ऐसे ही है जैसे कपड़े बेच के मईशत ठीक करनी थी, जैसे इन्होंने एक ठेले की करप्शन नहीं की, उसी तरह की ये फखरिया पेशकश है। इसको लफाजी तक ही समझें। भाई सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं मोदी के जो जस्टिस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, वो अदारे जो हैं साइबर क्राइम के, वो उनके खिलाफ कोई एक्शन? देखिए, इदारे जो हैं वो उसी वक्त हरकत में आते हैं जब कोई बैठ के कोई 18 साल का 20 साल का नौजवान ट्वीट कर देता है, या जब आदम सवाती ट्वीट कर देते हैं तब हरकत में आते हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि सब बाकी इदारों को जो है वो कलर ब्लाइंड हो गए हैं, उनको सिर्फ पीटीआई नजर आती है, उनको नून लीग या उनके लोग नजर नहीं आते जो इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ये इदारों पे तनकीद नहीं कर रहे, ये इदारों को तबाह कर रहे हैं।
پہلے انہوں نے اس ملک کی اخلاقیات کو تباہ کیا، پھر عمران خان ان کے راستے میں ایک رکاوٹ بن کے آ گئے، جنہوں نے عمران خان نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ حقیقی آزادی کی قیمت کیا ہے، حقیقی آزادی کیوں ضروری ہے، رول آف لا کیوں ضروری ہے، کرپشن کا خاتمہ کیوں ضروری ہے، یہ چیزیں عمران خان نے بتائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی بھی جان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہوا ہے۔ عمران خان کو بار بار جو سیکیورٹی تھریٹس آ رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے؟ یہی ریزن ہے، اور یہ انتخابات سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو بدترین شکست ہوگی۔ جام پور کے اندر آپ نے اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ دیکھ لیا۔ بہت شکریہ۔